کیا ہم بابرکت نہیں؟ ہاں ہیں، لیکن بعض اوقات میں سوچتی ہوں کہ زیادہ بابرکت کون ہے؟ افریقہ میں ایک بانسی جھونپڑی میں رہنے والے جنہوں نے مکمل طور پر اپنی زندگی یسوع کے حوالے کی ہو، صحیح، ہاللیلویہ۔ اور بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ کون زیادہ بابرکت ہے۔ اور جب میں موزمبک میں تھی تو میں نے کئی دنوں کے فاقے سے میلوں پیدل چلتے ہوئے آتے دیکھا، جن کے پاس پینے کے لیے صاف پانی بھی بالکل نہ تھا۔ جب ہم موزمبک کے چھوٹے بچوں کے لیے لالی پاپ اور ٹافیاں لائے اور ان کو دیں تو ان بچوں نے پانی کا تقاضا کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ پلیز، اور میں نے انہیں اپنا پانی دے دیا جو ناکافی تھا۔ اور پھر جب ہم عبادت کر رہے تھے تو میں نے لوگوں کو دیکھنا شروع کیا، تو وہ اپنے آسمانی تاج پہنے ہوئے تھے اور وہ اتنے خوبصورت، اتنے امیر اور بہت مالدار لگ رہے تھے۔ اور میں نے امریکہ میں دیکھنا شروع کیا، وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے، اور خدا مجھے دکھا رہا تھا کہ روحانی طور پر وہ کیسے ہیں اور ہم کیسے ہیں۔ ہم حقیقی کھانے کو ترس رہے ہیں، ہم گوشت کو ترس رہے ہیں، ہم شاگرد بننے اور واقعی یسوع کے قریب آنے کو ترس رہے ہیں۔ آج خدا کچھ کرنا چاہتا ہے، آج خدا کچھ کرنا چاہتا ہے، صحیح۔ اور میں اس وقت روح القدس پر یہ پیغام لکھنا چاہتی تھی، اور روح القدس نے اس وقت مجھ سے فرمایا، اس نے کہا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہاری بابت انہیں سکھانا چاہتی ہوں۔ میرے پاس بہت سے حوالے ہیں اور اب بھی ہیں، لیکن میں بات چیت کر رہی تھی۔ میں نے روح القدس سے گفتگو کرنا شروع کر دی۔ اس نے فرمایا، تم میری بابت نہیں سکھا سکتی، تم صرف میرا تعارف کروا سکتی ہو، تم میری بابت صرف اپنا تجربہ بتا سکتی ہو، اور باقی میں خود کر لوں گا۔ پس میں روح القدس کی فرما برداری کرنا چاہتی ہوں، اور یہ ڈریم چرچ شروع کرنے سے پہلے، ڈریم چرچ 200 اقوام اس طرح کا چرچ بننے سے پہلے مجازی ڈریم چرچ تھا، صحیح۔ 2019 میں جب میں خدا کی حضوری میں بیٹھی ہوئی تھی تو خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، تم اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرو گی؟ اور میں نے جواب دیا کہ وہی کروں گی جو اس وقت کر رہی ہوں، اپنی باقی زندگی کلام کی منادی کروں گی۔ اس نے فرمایا، تم نہیں کرو گی؟ میں نے پوچھا کہ واقعی میں اپنی بلاہٹ کے بارے میں بتاؤں گی، لیکن خدا نے مجھ سے فرمایا، تم کیا کرو گی؟ اگر تمہیں پیسے کا کوئی خوف نہیں اور ناکامی کا کوئی خوف نہیں تو تم اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرو گی؟ اور میں آپ سے یہ سوال آج کرتی ہوں کہ اگر آپ کو پیسوں کا کوئی خوف نہیں، مگر آئیں یہاں حقیقی سچے بنتے ہیں، آپ دو خداؤں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ پیسوں کی بابت بہت سے حوالے ہیں، لیکن پیسوں کا خوف حقیقی خوف ہے، اور ناکامی کا خوف۔ میں ڈریم چرچ کو بطور شاگردی کا چرچ قائم کروں گی، نہ کہ بطور متلاشی چرچ جو خود رو بوئی کی طرح بڑھے، صحیح۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں پیروکاری کرنے کا چرچ چاہتی ہوں، کیونکہ امریکہ چرچ کی اس قوم کو ایک اور چرچ درکار نہیں، ہمیں ایک اور چرچ نہیں چاہیے۔ آپ چند بلاک پھریں، 2 یا 3 چرچ مل جائیں گے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، صحیح۔ ہمیں شاگردی کی ضرورت ہے۔ بس میں بہت ولولہ انگیز تھی۔ خدا نے فرمایا، تو پھر اس کو کرو، اور پہلے دن ہم نے اسے ریجنٹ میں کیا، انہوں نے ہمیں ایک کلاس روم دیا۔ یہ ایک معجزہ تھا، اور مجھے 12 لوگوں کی امید تھی، اور میں نے خدا سے کہا تھا، خدا مجھے 12 لوگ دے۔ یاد ہے سب سے پہلا کون تھا؟ آپ لوگ۔ واو، میں نے اب تک کوئی بھی نہیں کھویا، اوکے۔ اور میں نے یوں کہا کہ خداوند اگر تو 12 لوگ لے آئے، بالکل کہ تیرے پاس 12 لوگ ہی ہیں، مجھے 12 لوگ ہی درکار ہیں۔ اور ہم یوں تھے، سادہ کمرہ بھرا ہوا تھا، وہ سب سے بڑا کلاس روم تھا۔ اور خدا نے فرمایا کہ تم مجھ پر ناکافی بھروسہ کرتی ہو، اور جب تم میری مرضی پوری کرو گی تو یہ آئیں گے، جب تم میرے نام کو سربلند کرو گی، جب تم فرما برداری سے چلو گی تو وہ آئیں گے۔
उस दिन से हमने बस बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन जब मैं दुआ कर रही थी और वो मुझे एक साल में बाइबल की 66 कुतुब के प्रोग्राम की रोया दे रहा था, और फिर ड्रीम, मेंटरशिप, नौजवान बालिग और शागिर्दी, मैं रूहुल कुद्स से पूछ रही थी कि तू क्या चाहता है कि मैं करूं? तू कैसे चाहता है कि मैं ये करूं? और उसने ऐसी बात की जिसने मुझे, उसने कहा कि मैं चर्चेस में बड़ी देर से नौकरानी का काम कर रहा हूं, क्या तुम मुझे कोने से बाहर निकाल सकती हो? और उसने मुझे तोड़ दिया और मैंने बस रोना शुरू कर दिया, और वो इतना बुझा हुआ था। और मैंने कहा कि ए रूहुल कुद्स, मैं चाहती हूं कि ये मेरे पास हो। जब हम रूहुल कुद्स को खुदा कहते हैं, जब हम खुदा यीशु और खुदा बाप कहते हैं, तो आपके पास प्लेटफॉर्म का मरकज है। बस मैंने उससे वादा किया, सही, कि ये प्लेटफॉर्म का काम ना होगा। और मैंने उसे बताया कि 27 के लीडर, मैंने उनसे कहा कि 27 करो, ना कि बल्कि 27 बनो। इधर 27 नहीं करना, बल्कि आए 27 बने। और इसी वजह से हम सुर से हटते हैं। सुर पर, मेरे कहने पर वो गाते हैं, लेकिन मश्क नहीं करते। इससे फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ खुदा के लिए 27 बने, शागिर्द बने और उसके जलाल में बढ़ने के लिए हैं। और कल और आज मैं रूहुल कुद्स की बाबत तमाम हवालों को नए और पुराने अहदनामों से ढूंढ रही थी, और उसने मुझसे फरमाया, मेरी तालीम ना दो, मुझे मुतारिफ करवाओ। और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मेरा एक दोस्त था, मर कर आसमान पर जाकर वापस आ गया, और एक दिन मुझसे कहा, हमने वहां मिलकर कुछ प्रोग्राम केवन जेडाई के साथ किए। उसने कहा कि उसने रूहुल कुद्स को एक शख्स के तौर पर देखा था, कुछ बातें और कुछ भेद जो हम बता नहीं सकते, लेकिन हमने उसे देखा था। बस उसने उसे देखा, इसलिए मैं इसे इस तरह करना चाहती हूँ। मैंने आपसे मूसा का तारुफ करवाया। जब मैं हर बरस बाइबल की 66 कुतब पढ़ाऊंगी, तो मैं आपसे मुकद्दस यशवा, मुकद्दस दाऊद का तारुफ करवाऊंगी। मैं इन किरदारों का आपसे तारुफ करवाऊंगी। मैं इन्हें आपके सामने एक दोस्त की तरह लाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए बाइबल कोई नॉवल नहीं है, ये 3D किताब है। मैंने अपने खावंद को बताया कि जब मैंने इसे खोलकर पढ़ा तो ये मौजज़ाती है। तो मैंने वक्त में सफ़र किया, और मैं ये कह नहीं रही, ये एतलामी जुबान है। और मैंने वक्त में सफ़र किया और किताब मुकद्दस का हिस्सा बनी। जब यीशु सामरी औरत के साथ बात कर रहा था, मैं वहीं थी। मेरे लिए वो हस्तियां और किरदार इतने हकीकी हैं। खुदावंद से पूछा कि बाइबल में रूहुल कुद्स की बाबत सबसे ताकतवर हवाला कौन सा है, और उसने फरमाया कि लूका पहला बाब पढ़ें और उसकी 26वीं आयत को खोलें, और हम 26 से 36 आयत तक जारी रखेंगे। प्रेज़ गॉड। मेरा यकीन है कि 35 तक। और उसने फरमाया कि जब तुम पढ़ रही होगी तो मैं मुकाशवा दूंगा। इसे रूहुल कुद्स के साथ करने वाले हैं। खुदा का कलाम पढ़ने से कबल मैं हर मर्तबा ये करती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि रूहुल कुद्स, ए रूहे हक, तमाम भेदों के रूह, आज हम पर मुकाशवा खोल। तू क्या चाहता है कि हम सीखें और किसमें तब्दील हों और इस कलाम से छुए जाएं। बस मैं ये कलाम तेरे हवाले करती हूँ। ए पाक रूह, मुमकिन करके ये कलाम मेरे दिल में बोया जाए, और 30, 60, 100 गुना मेरी जिंदगी में ये फल लाए। यीशु के नाम में मैं दुआ मांगती हूँ, आमीन। मैंने उस हवाले को देखा और कहा कि ये तो क्रिसमस का पैगाम है, लेकिन उसने फरमाया कि नहीं, मेरे साथ पढ़ो। 6 महीने में जब्राईल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर जिसका नाम
नासरत था, ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا کہ اے مریم، خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالی کا بیٹا کہلائے گا۔ خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتہ سے کہا کہ یہ کیوں کر ہوگا، جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالی کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ ہاللویا، ہاللویا۔ جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو روح القدس نے مجھ سے فرمایا، مریم پر میرا پھل یسوع تھا۔ آپ دیکھیں کہ روح القدس یسوع کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا کا روح یسوع اور باپ کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی لیے جب تھیولوجی کے ماہر یا چرچز روح القدس کو مس کرتے ہیں تو وہ ہر چیز مس کر دیتے ہیں، اور سال میں بائبل کی 66 کتب کے مطالعہ اور بائبل کی بہت سی دوسری تعلیمات اور شاگردی میں فرق ہے، کیونکہ روح القدس کی قوت کے بغیر ہم بائبل کا کوئی مکاشفہ بالکل بھی نہیں پا سکتے۔ ہمیں خدا کے مکاشفے سے تبدیلی بالکل بھی نہیں پا سکتے، اور یہ حقیقت ہے۔ صرف روح القدس کے وسیلے سے ہم باپ کو جان سکتے ہیں، بیٹے کو جان سکتے ہیں، اور روح القدس ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ باپ کون ہے اور بیٹا کون ہے۔ اکثر اوقات جب میرا بدرو گرفتگی سے پالا پڑتا ہے اور پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی مسیحی ہوتے بھی بدرو گرفت ہو سکتا ہے؟ بے شک جواب نہیں ہے، لیکن وہ شخص یا لوگ جو بدرو گرفتہ یا بدرو کا شکار ہیں، جو درست لفظ ہیں اور وہ اس قدر بھرے ہوتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ مسیحی زبان کیسے بولتے ہیں، انہیں کلام خدا کو جانتے ہیں کہ کوئی اتنی زیادہ بدروہیں کیسے ظاہر کر سکتا ہے جب وہ مسیحی ہونے کا اقرار کرتے ہو۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن وہ ابھی روح القدس کے مکاشفہ کے ذریعے باپ اور بیٹے کو نہیں جانتے، کیونکہ نجات ایک مافوق الفطرت تجربہ ہے۔ نجات من گھڑت یا نقلی نہیں ہو سکتی۔ اپنے پروگرامز میں میں لوگوں کو اپنے پیچھے توبہ نہیں کرواتی کہ وہ یسوع کو اپنے دلوں میں دعوت دیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ کتنے لوگوں نے نجات پا لی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے میرے ساتھ ایمان سے دعا کی ہے، کیونکہ ہم یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جتنے لوگوں نے ہمارے ساتھ دعا کی ان میں سے کتنے لوگوں نے حقیقی طور پر نجات کے مافوق الفطرت تجربے کے ساتھ یسوع کو قبول کیا ہے۔ صحیح؟ بس جس طرح آج میں اس کی منادی کر رہی ہوں کہ حقیقی طور پر نجات کے مافوق الفطرت تجربے کے ساتھ یسوع کو قبول کیا ہے، بس جس طرح آج میں منادی کر رہی ہوں، میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ میرے لیے اس سے بہت مختلف ہے۔ جس طریقے سے میں پہلے منادی کرتی تھی، ہم کہتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے میرے ساتھ ایمان کے ساتھ دعا کی ہے، کیونکہ ہم یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے
کہ جتنے لوگوں نے ہمارے ساتھ دعا کی اور ان میں سے کتنے لوگوں نے حقیقی طور پر نجات کے مافوق الفطرت تجربے کے ساتھ یسوع کو قبول کیا ہے، اپنا نجات دہندہ قبول کیا۔ مگر وہ چاہتا ہے کہ ہم روح القدس کی قدرت کو سمجھیں جو ہماری زندگیوں میں اتنی زیادہ ہے کہ صرف وہی ہمیں خدا کی صورت میں ڈھال سکتی ہے اور کچھ نہیں۔ علمیت کو ابھارتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میری بہت بنیادی تعلیم ہے مسیحیت میں دانشوری شیطانی جڑ ہے، یہ بدروحوں سے ہے۔ دانشوری ایک بہت ہی بری روح ہے اور میں نے اس بدروح کو لوگوں میں دیکھا ہے۔ وہ زیرک لوگ ہیں، وہ بہت ذہین لوگ ہیں، انہیں منادی کرنا آتی ہے، وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے منادی کرنی ہے، انہیں جڑ الفاظ کی یونانی جڑ کی بات کرنا آتی ہے، عبرانی جڑ بھی، ہر چیز کا پتہ ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، ہر چیز کا، لیکن ان میں روح القدس کی حضوری نہیں ہوتی۔ اور جب تک کوئی خدا کے کلام اور اس کی سچائی کا بھوکا نہ ہو وہ تبدیلی نہیں لا سکتا۔ اسی لیے ہمیں بہت سے بدخو مسیحی نظر آتے ہیں، ہمیں بہت سے بدصورت مسیحی نظر آتے ہیں، ہمیں بہت سے ایسے مسیحی ملتے ہیں۔ اور ایک دن میں نے اس خاتون سے کہا کہ مجھے اتنی خوشی ہے کہ آپ نے مجھے غیر مسیحی حال میں نہیں دیکھا، کیونکہ اگر آپ مجھے گواہی دیتی تو میں کبھی مسیحی نہ ہوتی۔ یہ میں نے کسی سے برسوں پہلے کہا تھا، کیونکہ آج میں روح القدس کی گواہی کی بابت بات کرنے والی ہوں۔ روح القدس کیا کرتا ہے؟ اب میں اگلا حوالہ اعمال 1:8 سے دوں گی۔ روح القدس نے فرمایا کہ اسے بتاؤ کیونکہ اس میں بھی قوت ہے، اور لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ اور مقدس لوکا 1:35 روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اعمال 1:8 فرماتا ہے کہ تم قوت پاؤ گے۔ ہاللویا۔ اعمال 1:8 میں یہ لکھا ہے کہ تم قوت پاؤ گے۔ یونانی میں ڈونیمس، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم یروشلم اور یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ پس خدا یوں فرماتا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوتا ہے اور ہمارے اندر ہوتا ہے، اور تب ہم میں قوت، روح القدس کی قوت، روح پاک کی قوت ہم میں ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہمیں سپر ہیرو دکھنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہم میں پوری دنیا کو گواہی دینے کے لیے ہوتی ہے۔ اسی لیے یسوع نے فرمایا وہ تمہیں تمہارے پھلوں سے پہچان لیں گے، اور اس نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری نعمتوں سے وہ تمہیں جان لیں گے، اور یسوع کے وسیلے سے مقدسہ مریم کو پہچان لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ روح القدس نے اس پر سایہ کیا اور خدا تعالیٰ کی قدرت نے اسے ڈھانپ لیا۔ پس حیرت انگیز اور مافوق الفطرت طور پر اس نے جنم دیا، وہ حاملہ ہوئی، اور خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے پیدا ہوا۔ اور روح القدس کا بپتسمہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایسا ہی نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ جب ہم پر وہ سایہ کرتا ہے اور جب ہم روح القدس سے مکمل اور بھرپور طور پر بھر جاتے ہیں، تو اس وقت خداوند فرماتا ہے کہ یہ وہی نظریہ ہے، یہ وہی چیز ہے۔ آپ مکمل اور بھرپور طور پر روح القدس میں ڈوب جاتے ہیں۔ استباغی فرماتا ہے، اور اس وقت خداوند فرماتا ہے یہ خدا کا کلام ہے، اور اس وقت خدا مجھے دے رہا ہے، یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں، اور وہ فرما رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے۔ مقدس یوحنا استباغی نے فرمایا میں تم کو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، یعنی میرے بعد کا آنے والا جس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے میں لائق نہیں، وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اس نے فرمایا روح القدس
اور آگ سے. روح القدس اور آگ. اس نے کہا روح القدس اور آگ. روح القدس پاک نیوما ہے. نیوما روح ہے. جب کسی کو نیمونیا ہوتا ہے، صحیح، کیوں؟ یہ سانس کی تکلیف پیدا کرتی ہے، صحیح، اور ہر روح کے لیے یہی چیز ہے. ویسے تو ہر روح کو نیوما ہی پکارا جاتا ہے. ہر روح، بدروح ہو یا روح. جب آپ روح کہتے ہیں تو آپ نیوما کی بات کرتے ہیں، لیکن ان میں فرق صرف پاک ہونے کا ہے. بہت سی ناپاک روحیں بھی ہیں، لیکن روح القدس صرف ایک ہے. بہت سی بدروحیں ہیں، لیکن روح القدس صرف ایک ہے. اور اس وقت خدا مجھ سے یہی فرما رہا ہے کہ آپ کو بتاؤں، مسیح کے ساتھ آپ کا پاک سفر آپ کے اندر روح القدس کی سکونت کو بڑھاتا ہے. آپ کی خدا کے ساتھ واک، پاک سفر، آپ جتنا زیادہ پاک ہوتے جائیں گے. مگر کیسے؟ وہ اس کا جواب دے گا. آپ کی زندگی جتنی زیادہ پاورفل ہوتی جائے گی، اتنا ہی زیادہ روح القدس آپ کے اندر سکونت رکھے گا. اور پاک ہونے کی تلاش پاک ہونے کا آغاز ہے. پاک ہونے کا آغاز آپ کے پاک زندگی گزارنے سے ہے. جب آپ اپنی ذات اور جسم کو اور خوش نہیں کرتے، بلکہ خدا کو خوش کرنے کے لیے جیتے ہیں، آپ خدا کو خوش کرنے کے لیے زندہ ہیں. اور راک، سانس، آسمانی ہوا کا کوارٹر، ہوا کا رخ، اور سانس اور کوڈیک، پاک، پاکیزہ، الگ، خالص، پاک قوت، ڈونامس قوت اور دور ہے. لیکن جب ہم روح القدس کی بات کرتے ہیں، کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور غیر معمولی اختیار، اثر، طاقت، اہلیت، استعداد اور آسمانی کثرت، خدا کی مافوق الفطرت طاقت، فضیلت کی اخلاقی اور طبعی طاقت، بشمول خدا کی پاکیزگی اور خالص پن، خدا کی تمام حتمی خصوصیات کے ساتھ، معجزات، نشانات، عجائب، نعمتوں کے تمام پھلوں کی بات کرتے ہیں. جب ہم طاقت، ڈونامس، پاور، خدا کی پاک پاور کی بات کرتے ہیں، صحیح، تو ہم اوپر دی گئی تمام چیزوں اور جن کا نام نہیں لیا، ان کی بات کرتے ہیں. اور اس وقت خدا فرما رہا ہے کہ اس تفصیل کے مطابق لوگ کتنے متبادلوں اور نقلی چیزوں کو سجدہ کرتے ہیں، جن کا پاک آگ یا پاک پاور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور حتیٰ کہ وہ اس وقت فرما رہا ہے کہ شاید میں لوگوں کو ناگوار لگوں، لیکن میں فرما برداری کروں گی. جب لوگ سٹار وارز اور فورس کی بات کرتے ہیں، اگر آپ نے یہ الفاظ کبھی بولے ہیں، فورس آپ کے ساتھ ہو، آپ اسی وقت توبہ کر کے انہیں کینسل کریں. تم ان کے پیچھے خفیہ کوڈ کو جانے بغیر اپنی روح کو تفریح کرواتے ہو. خداوند خدا یہ فرماتا ہے، آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ آپ کی آنکھوں اور کانوں کے دریچوں میں کیا کچھ داخل ہوتا ہے. آپ نہیں جانتے. آپ نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ سوچا ہوگا کہ ایک غیر قوم کی عورت نے امریکہ میں چرچ کھولا ہے؟ عشق آبلہ، ایک سابقہ غیر قوم عورت، برسوں گزرنے کے ساتھ ٹی وی پروگرامز اور سوشل میڈیا کے ذریعے غیر مسیحی لوگوں تک مسیح کا پیار لے کر پہنچی.
عشق کے ٹی وی پروگرامز 6 بر اعظموں کے 200 ممالک اور فیس بک پر 7 ملین لوگوں سے زائد براڈ کاسٹ کیے جا رہے ہیں۔ 2008 میں عشق نے ورچوئل چرچ ڈریم چرچ فیس بک پر آن لائن براڈ کاسٹ کا آغاز کرتے ہوئے تمام رنگ و نسل کے لوگوں کو مسیح کی محبت میں اکٹھا کیا۔ ساری دنیا میں تمام قوموں کے لوگوں نے انہیں براڈ کاسٹ دیکھنا اور اس کی ٹیم کے ساتھ تعلق بنانا شروع کیا۔ ڈریم چرچ کو مصر، عراق، افغانستان، سعودی عرب، پاکستان، کینیا، انڈیا، انگلستان، سویڈن، امریکہ، کینیڈا، لیٹن امریکہ اور بہت سے دوسرے ممالک میں دیکھا جاتا ہے۔ حال ہی میں عشق کو لگا کہ خدا اسے ڈریم چرچ کو نہ صرف آن لائن بلکہ ورجینیا میں ایک حقیقی چرچ کے ذریعہ پھیلانے کی بلاہٹ دے رہا ہے۔ آپ لوگوں کو غلامی سے باہر نکال سکتے ہیں، لیکن لوگوں میں سے غلامی نہیں نکال سکتے جب تک کہ وہ آزاد ہونا نہ چاہیں۔ کوئی پرواہ نہیں کہ آپ کون ہیں اور کیسے ہیں، حتیٰ کہ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں غلام نہیں کہلا سکتے، بلکہ آپ دنیا کے آزاد ترین شخص ہوں گے۔ بالکل ناقابل یقین ہے۔ سب سے پہلے ڈریم چرچ کی یہ رویا، ڈریم چرچ کا یہ خواب کہاں سے آیا ہے؟ لوگوں نے ہمیں افغانستان، سعودی عرب، عراق اور پوری دنیا سے لکھنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں میں ہوں وہاں آسودہ نہیں ہوں، یا بنیاد پرستی کے ماحول میں رہتے ہوئے ہم چرچ نہیں جا سکتے۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ میرا چرچ ہے، یہ میرے خوابوں کا چرچ ہے، اور ہم نے ورچولی شروع کر دیا۔ تو پھر خدا نے مجھے پھر غیر حقیقی کو حقیقی چرچ بنانے کی بلاہٹ دی۔ میں نے جیل میں اتنے آزاد لوگ دیکھے ہیں جتنے جیل سے باہر آزاد نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں یسوع کے حوالے کی ہیں اور جیل کی دیواروں میں وہ آزاد شخص کی طرح رہتے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے جو بڑھے گی اور دنیا بھر میں پھیلے گی۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کی محبت کا تجربہ پائیں۔ مجھے یہ بہت پسند ہے، مجھے یہ آزادی بہت پسند ہے۔ آن لائن عبادات دیکھی ہیں، آپ ان طریقوں کا ذکر کریں جنہیں آپ چرچ میں ایک اچھی تحریک گنتی ہیں۔ ہماری رویا لوگوں کو قوت دینا ہے اور ان کو چلانا ہے۔ اور آج رات خدا آپ کی شناخت ریلیز کرنا چاہتا ہے، کیونکہ آج یہاں لوگ اس امید سے بیٹھے ہیں لیکن اپنی گرج کھو چکے ہیں۔ بالآخر ہم بیداری کی امید رکھے ہوئے ہیں۔ ہم بیداری اور عظیم بیداری کے لیے خدا سے دعا کر رہے ہیں۔ ڈریم چرچ کے لیے آپ کا کیا خواب ہے؟ میرا خواب ہے کہ جو بھی آئے وہ خدا کی محبت کو محسوس کرے، انہیں لگے کہ وہ خدا کے خاندان کا حصہ ہے۔ اور ڈریم چرچ کے لیے میرا خواب تمام قوموں میں بیداری کی آگ کا شروع ہونا ہے۔ جب آپ مشکل وقت سے گزرتے ہوئے محسوس کرتے ہوئے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا اور کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، اور پھر اچانک کچھ ہوتا ہے، وہ چھوتا، سانس لیتا اور ہوا کی صورت میں وہ آتا ہے اور ہر چیز ایک ہی بار چھو کر وہ اسے تبدیل کر دیتا ہے، کہ آپ جان لیتے ہیں آپ کی زندگی پھر کبھی بھی ویسی نہ رہے گی۔